بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میرا نام عروہ ہے۔ میں آج 10 سال بعد اس گلی سے گزر کر قبرستان پہنچی ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کچھ یوں ہوا تھا۔ میرے ماں باپ کی بھی محبت کی شادی تھی۔ میری ماں نے گھر والوں کی مرضی کے بنا شادی کی تھی، جس وجہ سے ننیال سے ہمارا تعلق ختم تھا۔ جب میری عمر 10 سال تھی تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد ہماری زندگی مال غنیمت میں ملی عورتوں سے بھی بدتر ٹھہری۔ ہم ماں بیٹی کی صورت میں میرے ددیال والوں کو مفت کی 2 نوکرانیاں مل گئیں۔ سارا دن ہم سے جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور صرف رات کو پورے دن کا بچا کھچا کھانا دے دیا جاتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطی اور چھوٹے بچوں کی شکایت پر بھی ہمیں جانوروں کے موافق پیٹا جاتا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ماں کے سر میں بنے زخم پر کیڑے پڑ چکے تھے، پھر بھی کسی کو رحم نہیں آتا تھا۔ یہاں تک میری ماں کو لگے ہوئے زخموں پر نمک یا مرچ پھینک کر اسے اذیت ناک تکلیف دی جاتی تھی۔ الٹا جب درد اور تکلیف سے میں یا میری ماں چلاتی تو شور کی وجہ سے محلے والے پوچھنے آ جاتے۔ میرے ددیال والوں کی طرف سے محلے والوں کو بتایا جاتا کہ ان دونوں ماں بیٹی نے قبرستان کی بے حرمتی کی ہے، اس وجہ سے ان پر جنات کا سایہ ہے۔ محلے والے لوگ بھی ہم سے ڈرنے لگے۔ میرے ددیال میں بڑے تو بڑے، کوئی بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے میری ماں پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو۔ میرے سگے تایا نے میری ماں کی عزت تک لوٹ لی۔ میری ماں پیٹ سے ہو گئی۔ جب میرے تایا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے واشنگ مشین کو شارٹ کر کے میری ماں کو کپڑے دھونے کا حکم سنایا اور کپڑے دھوتے ہوئے میری ماں کی جان لے لی۔ جب میری ماں مری تب وہ حاملہ بھی تھی، اس کے سر میں موجود زخم میں کیڑے بھی تھے۔ میری مری ہوئی ماں کو کوئی غسل دینے پر بھی تیار نہیں تھا، کیونکہ میرے ددیال والوں نے لوگوں کو ایسے ہی ڈرا رکھا تھا کہ اگر کوئی ان کے قریب بھی جائے گا تو اسے بھی جنات اپنے زیر سایہ لے لیں گے۔ خیر، جیسے تیسے غسل ہوا اور پھر جنازے کے بعد ساری قبروں سے الگ تھلگ ایک قبر بنا کر میری ماں کو دفنا دیا گیا، تاکہ جنات اگر میری ماں کو سزا دینا چاہیں تو ساتھ والی قبروں کا نقصان نہ ہو۔ میں ماں کے دفن ہوتے ہی گھر سے بھاگ نکلی، کیونکہ مجھے یقین تھا اگر میں ددیال میں رہی تو ان کی ہوس کا نشانہ بننے کے ساتھ ساتھ مجھے میری ماں کی طرح جسمانی تشدد بھی برداشت کرنا ہوگا۔ جب تک ماں زندہ تھی میرے حصے کی مار بھی وہ برداشت کر لیتی تھی، مگر اب میری ماں مر چکی تھی اور میری معصوم ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا۔ جب میں گھر سے بھاگ گئی تو مجھے شیطان نما ایک انسان ملا، جس نے مجھے 4 سال رکھا اور 4 سال بعد 20 لاکھ کے عوض بازار حسن کے ایک دلال کو بیچ دیا۔ اس دلال نے پہلی بار ہی ایک رئیس دادے سے 20 لاکھ لے کر 20 دنوں کے لیے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ ان 20 دنوں میں نے انسان میں چھپے درندوں کو بہت قریب سے دیکھا۔ انہی 20 دنوں میں بنا مرضی کے میں زانی اور شرابی بنی، اور انہی 20 دنوں نے مجھ سے میری معصومیت چھین کر مجھے طوائف بنا دیا گیا۔ میں اس کام میں 6 سال رہی۔ 6 سالوں میں اتنا بھی نہیں بچا کہ اپنی چھت ہی خرید لوں۔ میرے جسم کے خریدار بڑے بڑے جاگیروں والے تھے، مگر کوئی مجھے اللہ واسطے رکھنے پر بھی تیار نہ تھا۔ میں نے اس کام سے توبہ کر کے بے سہارا لڑکیوں کی فاؤنڈیشن میں جانے کا سوچا، مگر پاکستان کی اس ریاست مدینہ میں ان فاؤنڈیشن میں ہونے والے بھیانک سلوک کی ہلکی سی جھلک آپ لوگ میڈیا پر دیکھ چکے ہوں گے۔ اس وجہ سے مجھے میرا مستقبل یہاں ہی محفوظ لگا۔ میں آج 10 سال بعد اس گلی اور قبرستان کے سامنے سے گزر کر جہاں کبھی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی، قبرستان اپنی ماں کی قبر پر گئی تو مجھے حیرت ہوئی کہ میری ماں کی قبر کے ساتھ 2 اور قبریں تھیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ میرا تایا اور تائی تھے۔ تائی کو بھی زخم ہوا جو شوگر کی وجہ سے خراب ہو گیا، اس میں بھی کیڑے پڑ گئے تھے۔ تائی کی موت بھی میری ماں کی طرح درد سے چلاتے ہوئے ہوئی۔
اور لوگ سمجھے ان پر بھی جنات کا سایہ ہے، اس لیے ان دونوں کو بھی میری ماں کے ساتھ دفنایا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اللہ سے ماں کے ساتھ ساتھ تائی اور تائی کی مغفرت کی بھی دعا مانگی، اور پچھلے 5 سال میں پہلی بار میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کیونکہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں اپنی اس کہانی میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کبھی اپنے والدین کو دکھ دے کر سکھ نہیں پا سکتے۔ لاکھ محبت اور چاہت کرنے والے لوگ آپ کے پاس ہوں اور آپ کی اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔